إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ وہ لوگ تھے جن کا تعلق غریب غرباء فقراء کے ساتھ، مساکین، صاحب حیثیت صاحب ثروت نہیں تھے، صاحب مال و دولت نہیں تھے۔ آ کر عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مالدار ساتھی آپ کے اصحاب نماز میں ہمارے برابر، ہم نماز میں ان کے برابر، روزے میں ہم ان کے برابر ہیں، وہ ہمارے برابر، اور کچھ نیکیاں گنوائیں۔ مگر اللہ نے ان کو مال دے رکھا، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اجر میں ثواب میں ہم سے آگے چلے جاتے ہیں، ہم اس بات میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سوال کا انداز دیکھ، عبادت میں ہم برابر، مگر ایک عبادت جسے صدقہ کہا جاتا ہے، جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جسے خیرات اور عطیہ کہا جاتا ہے، اس میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ،
33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھا کرو تو اللہ تمہیں اجر میں ثواب میں ان کے برابر کر دے. اللہ تمہیں اجر میں ثواب میں ان کے برابر کر دے. بڑے خوش ہوئے، وظیفہ مل گیا، مالدار صحابہ کے برابر ہو جائیں گے ہم. مگر چونکہ اعمال صالحہ اس کے بارے میں حکم ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مسابقہ کرنا چاہیے اس میں تو کہ میں زیادہ کر لوں، میں زیادہ کر لوں. جیسے آپ نے اذان کی مثال دی، پتہ چل جائے اذان دینے میں کیا ثواب ہے تو قرآن اندازی ہوگی، بھائی میرا نمبر ہے. ترغیب دی نا. فاستبقوا الخیرات، مسابقہ کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے کہ نیکیاں کون زیادہ ہے. نیکیوں کا ذوق اور شوق ہونا چاہیے، اجر اور ثواب کی چاہت اور طلب ہونی چاہیے. میں اس کی مثال دوں آپ کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر مسئلے کے لیے رول ماڈل زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارک. پہلا مارکہ بدر، سواریاں بہت کم ہیں، تلواریں بہت کم ہیں، لڑنے والے بھی بہت کم ہیں. سفر کے دوران یہ طے ہوا کہ ایک سواری پہ باری باری 2 ساتھی بیٹھ جائیں. کچھ سفر ایسے کر لیں، کچھ پیدل کر لیں، پھر وہ بیٹھ جائیں، وہ پیدل بھی آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو سواری پر بٹھایا اور آپ نے مہار پکڑ لی، لگام پکڑ لی، رسی پکڑ لی اور چلنا شروع ہو. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کب گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کے مرشد اور ہادی امام الانبیاء شافع رود جدا احمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے اور ہم سواری. بالآخر ہمت کر کے کچھ دور جانے کے بعد ہمت کر کے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار ہو، ہمیں اچھا نہیں. آپ نے فرمایا تم پیدل چلنے پر مجھ سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے، تم مجھ سے زیادہ پیدل چلنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ ہوتا ہے قائد، یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہے قیادت، یہ ہے سیادت. فرمایا مجھ سے زیادہ پیدل تھوڑی چل سکتے. اور دوسری بات فرمایا کہ میں ثواب کے حوالے سے تم سے زیادہ ثواب کی چاہت رکھتا ہوں. مجھے جو اس میں اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، مجھے اس کی فکر. تو یہ ہے ذوق اور شوق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران پڑاؤ ڈالتے، ذمہ داریاں لگتی کہ پتھروں سے چولہا بناتا، کوئی لکڑیاں سمیٹتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکڑیاں لے کر آتے، اپنی بھی ذمہ داری لگا. ایک ذوق ہے، ایک شوق ہے. کس کا ذوق اور شوق ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو دین اسلام ذوق اور شوق دلاتا ہے، ترغیب دیتا ہے، نیکیاں زیادہ کر، بڑھ بڑھ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گاہے بگاہے حوصلہ بڑھاتا. تو جب آپ نے غریب غربا مساکین صحابہ کو ورد بتایا، ذکر بتایا کہ نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے،
اجر و ثواب میں مالدار صحابہ کے برابر ہو جاؤ گے۔ تو مالداروں کو پتہ چلا تو وہ کب پیچھے رہنے والے، انہوں نے بھی وہی وظیفہ شروع کر دیا۔ بھائی کسی پر پابندی تو نہیں ہے نا کہ یہ وظیفہ میرا ہے تیرا ہے۔ غریب غربا نے کیا ثواب میں مالداروں کے برابر ہو جائے۔ مالداروں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی اجر و ثواب حاصل کریں، انہوں نے بھی یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ غریب غربا مساکین فقراء پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو عمل ہمیں بتایا تھا مالداروں کے برابر ثواب میں ہو جاؤ گے، یہ عمل تو مالداروں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ پھر وہی نکلا، وہ ہم سے آگے چلے۔ ایک تو مال ہے، مال و دولت سے جنت کے سودے کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اوپر سے یہ عمل بھی شروع کر دی۔ ہم تو ان کے عمل کو پا ہی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ دولت، یہ مال اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے آتا ہے۔ محنت، اذکار، جد و جہد، دعا تمہارا حق ہے، مگر اس کے پیچھے نہ لگو، یہ اللہ کا فضل۔ کوئی جدی پشتی ہے، کوئی خاندانی ہے، کوئی محنت سے بن گیا، کوئی محنت کے باوجود جہاں سے چلا تھا وہیں، نہ محنت کا انکار ہے، نہ وظیفوں کا انکار ہے، نہ دعا کا انکار، سب صحیح ہے، مگر دولت اللہ کا فضل ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے۔ اصل مالداری دولت نہیں ہے۔ انما الغنی غنی النفس، تبنگری، مالداری، غنی کیا ہے؟ بندہ دل سے مالدار ہو جائے، دل میں تبنگری ہونی چاہیے، دل کا غنی ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس میں 5 بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یاخذ منی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلمہن من یعمل بہن، کون مجھ سے یہ باتیں سیکھے گا، کون مجھ سے یہ باتیں لینا چاہتا ہے، عمل کرے یا کسی کو بتا دے وہ عمل کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے حبیب مجھے بتائیے، میں عمل بھی کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس میں آپ نے 5 باتوں میں سے ایک بات ذکر کی، بردا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ ابو ہریرہ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو، تکن اغنی الناس، ساری انسانیت میں سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ تبنگر، سب سے زیادہ شکر گزار، سب سے زیادہ اطمینان بخش زندگی تجھے مل جائے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو۔ ہم اس پیمانے پر خود کو تولیں، اپنے معاشرے کو تولیں، ارباب اختیار و اقتدار، صاحب ثروت، غریب غربا، کالا اور گورا، ہر شخص تول کے دیکھے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے یا نہیں۔ محنت کرنا صحیح ہے، بھاگ دوڑ کرنا صحیح ہے، اسلام خود تجارت سکھاتا ہے، بزنس کرنا سکھاتا ہے، آداب بتلاتا ہے، دعا سکھاتا ہے، لیکن اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، یہ ہماری بقا اور سلامتی کا رستہ۔ اللہ کی رضا پہ راضی ہو۔ ہم چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ہر شخص کی چاہت ہے نا اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا سیکھیے۔ صحابہ کرام نے عملی زندگی میں قدم قدم پہ، زندگی کے ہر موڑ پہ، اللہ کو علم ہے، اگر انہوں نے عملی طور پہ مظاہرہ کر کے دکھا دیا تو اللہ کی تقسیم پہ راضی۔ تن من دھن
ہر چیز قربان، اللہ کی تقسیم پہ راضی، گناہ ہو گیا، عورت ہے جانتی ہے سزا کیا ہے، شادی شدہ عورت، مگر اللہ کے فیصلے پہ راضی، بھاگی نہیں، چھپی نہیں، تعویل نہیں کی، انکار نہیں کیا، چل کر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہر نے مجھے پاک کی۔ یہ تھے اللہ کی تقسیم پہ راضی، اللہ کے فیصلوں، اللہ کے قانون پہ راضی ہونے والے۔ جبھی اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ سے راضی۔ سوچنے نہیں بیٹھ جاتے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اور یہ انبیاء کا طریقہ کار، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ یہ مثال بڑی عجیب سی ہوگی آپ کے لیے، مگر باشعور لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور یہاں تو علماء بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، احباب خرد و دانش کے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ختنہ کر، کس عمر میں؟ 80 سال کی عمر۔ قانون فطرت ہے نا، سنن فطرت میں سے 80 سال کی عمر میں حکم آ گیا۔ اب کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کلینک نہیں ہے، کوئی شفا خانہ نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے، کیسے؟ بالقدوم۔ صحیح بخاری کے الفاظ، قدوم کا ترجمہ علماء نے کیا ہے ٹوکا، پنجابی ٹوکا سمجھتے ہیں، جس سے چارہ کاٹتے، جس سے جانور کے لیے بگدے کی طرح ہوتا ہے۔ اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنی ختنہ، آپ تصور کریں، تکلیف تو ہونی تھی بشر ہونے کے ناطے سے، انسان ہونے کے ناطے سے، ہاتھ بھی اپنا ہے، بار بھی اپنے ہاتھ سے کیا ہے، اور ختنہ بھی اپنی ہے۔ ہائے نکل گئے، سچکارے نکل گئے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ایک روایت کے تناظر میں، اللہ نے وحی نازل کی، میرے خلیل مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، میرے خلیل مجھ سے پوچھ لیا ہوتا کیسے، میں تجھے طریقہ بتا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابراہیم الذی وفا، وفاؤں کا پیکر، ایسے تو نہیں اللہ نے خلیل بنایا، خلت عطا کی۔ ابراہیم مجھ سے پوچھ لیتے، میں تمہیں طریقہ بتا دیتا، تکلیف نہ ہوتی۔ کہا اللہ انی کرہت ان اؤخر امرک، مجھے سخت ناپسند ہے کہ تیرا حکم ہو اور میں سوچنے بیٹھ جاؤں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تیرا حکم آ جائے اور میں سوچوں ہاں دیکھتا ہوں، ہاں کرتا ہوں، ہاں انشاءاللہ۔ آج ہمارے معاشرے کا حال، انبیاء کا شیبہ ہے، طریقہ کار ہے، اللہ کی رضا پہ راضی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے رحم دل انسان، اس کائنات کے سب سے بڑے رحم دل انسان، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے صرف ایک مخلوق کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے آپ کو بجائے رحمت بنایا، ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کے، چرند و پرند کے لیے، درندوں کے لیے، انسان تو پھر انسان ہے، جنات تو پھر جنات۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات کے سب سے بڑے رحم دل انسان۔ آپ کی گود میں آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو۔ انسان جتنا نرم دل کا ہوتا ہے اتنے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو سخت دل کے ہوتے ہیں نا، برداشت کر جاتے ہیں، مگر جو جتنے نرم دل کا ہو، شائستہ مزاج کا ہو، اس پر صدمہ اتنا ہی گرا گزرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگیں،
آپ نے کیا کہا؟ انا بفراقک لمحزون یا ابراہیم، ابراہیم تیرے جانے کا بڑا غم ہے، دل پھٹا جا رہا ہے، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ بلا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر زبان سے وہ کہیں گے جس سے اللہ راضی ہے۔ ہم اس کی تقسیم پہ، اس کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کا لقطہ جگر دنیا سے جاتا ہے، فرشتے قبض کرتے ہیں اس کی روح۔ اللہ کو علم ہے، مگر اللہ کا قانون دیکھیے، اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کے لقطہ جگر کو تم نے فوت کیا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ وہ کہہ رہا تھا لا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم اللہ کی رضا پہ راضی۔ اللہ رب العالمین خوش ہو کر کہتا ہے میرے اس بندے کے لیے جس کے لخت جگر کو تم نے فوت کیا، اس کی حمد و ثنا کے عوض میں یہ میرے فیصلے پہ راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ، محل بناؤ، اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ اس کو ہم نے وہ گھر عطا کیا۔ یہ ہے اللہ کے فیصلے جس پہ ہمیں راضی ہے۔ بَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ کسی نے ترجمہ کیا صلوات تو رحمت ایک جگہ پر آ، ان کے لیے عنایتیں ہیں، شاباشیاں ہیں اللہ کی طرف سے، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو۔ اللہ کا فیصلہ ہے ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیار۔ تخلیق اللہ کا فیصلہ، ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ لال بیگ کا کی کیا ضرورت، لال بیگ کی کیا ضرورت، یہ چوہے کی کیا ضرورت، یہ کبے کیوں پیدا کیے، یہ مکھیاں کیا ہیں، یہ مچھر کیا ہے؟ رب نے کہا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے، ویختار جس کو چاہے منتخب کرے، ما کان لهم الخیار، تخلیق میں کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کا فیصلہ سمجھ میں آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آتا تو بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے منتخب کرے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے پیدا کرے۔ اللہ کی تخلیق لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی، جو چاہتا پیدا کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیے دنیا کے اندر کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، ہر کسی کا اپنا بود و باش ہے، اپنی زبان ہے، اپنی تراش و خراش ہے، ہاں جی، اپنی زبان ہے، اپنا رنگ ہے۔ اب یہ اللہ کی تخلیق ہے، کوئی کہے نہیں دی یہ کیا بات ہے، اسی پہ بگڑ جائے، عجیب بات ہے، کالا مجھے ہی بنانا، چھوٹا مجھے ہی بنانا تھا، مجھے ہی عجم کے اندر پیدا کرنا تھا۔ یہ اللہ کی تخلیق سے بغاوت، اور بغاوت ایسا جرم ہے، صحیح الجامع الصغیر کی حدیث، بغاوت ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دے۔ بغاوت ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دے۔ اللہ کی تخلیق، اس کی ایک شکل مرد ہے، اللہ کی تخلیق اس کی ایک شکل عورت۔ عمومی طور پر اللہ نے دو قسمیں بنائی ہیں بس۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے اپنی مشیت و ارادے کے تحت ایک تیسری جو کہ
نہ ہونے کے برابر قسم ہے، جسے مخنث کہا جاتا ہے۔ پابند وہ بھی ہے، وہ بھی مادر پدر آزاد نہیں ہے، شرع نے اس کے بھی احکامات بیان کیے۔ پوچھیے علماء کرام سے، مخنث کے احکامات بھی موجود ہیں، وہ مادر پدر آزاد نہیں ہے، مگر عمومی طور پہ اللہ کی تخلیق دو صورتوں میں، ایک مرد ہے ایک عورت۔ انہ خلق الذکر والانثی من نطفۃ اذا تمنی، اس نے مرد و عورت کو بنایا اس نطفے سے، بلکہ بعض نے کہا اس سے مراد کہ پہلے مرحلے پر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس نطفے سے کیا پیدا ہوگا، اس پانی کے قطرے سے کیا پیدا ہوگا۔ اور تفصیل میں جائیں تو روایات بتاتی ہیں صحیح بخاری کی کہ 120 دن کا جب ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے، جب فرشتہ آتا ہے 4 باتیں لکھنے کے لیے، تو اس میں ایک سوال فرشتہ اللہ سے یہ بھی کرتا ہے، اللہ یہ مرد ہے یا عورت ہے؟ ماں کے پیٹ میں فیصلہ ہو گیا، تقدیر میں لکھ دیا گیا، اللہ نے لکھوا دیا۔ اب یہ دنیا میں آنے کے بعد جوان ہو کر، لبرل ہو کر، باغی ہو کر کہتا ہے کہ میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں، مجھے تو مرد ہونا پسند ہی نہیں، وہ کہتی ہے مجھے تو عورت ہونا پسند ہی نہیں۔ یہ اللہ کے قانون سے بغاوت، یہ صرف دنیا کا قانون نہیں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، لا تبدیل لخلق اللہ، کوئی تبدیلی نہیں اللہ کی خلقت میں۔ اور انسان کو اللہ نے بہترین سانچے میں ڈالا ہے، 4 قسمیں اٹھا کر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات۔ تیرے جیسی تو مخلوق ہی کوئی، تو کہتا ہے میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں۔ سہارا لیتا ہے تو نام نہاد قانون کا، چھوٹے قانون کا۔ اللہ کی تخلیق کو بدلنا یہ شیطانی ایجنڈا۔ بل آمرنہم فلا یبتکن آذان الانعام بل یغیرن خلق اللہ بل آمرنہم فلیغیرن خلق اللہ۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو تخلیق بدلنے کا درس دوں، میں لوگوں کو یہ درس دوں۔ شیطان اس کے حواری آج اللہ کی تخلیق کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں کہ جی ہم نے تو ٹرانس جینڈر ایکٹ بنا دیا ہے۔ مجھ تک جو ترجمہ پہنچا ہے علماء کی توسط سے، کہتے ہیں ٹرانس کا مطلب ہے تبدیلی اور جینڈر کا معنی ہے جنس، تبدیلی ہے جنس۔ اب لاکھ تعبیریں کرو، تم نے کہہ دیا کہ یہ تبدیلی ہے جنس کا قانون۔ لاکھ تعبیریں کرو، علماء کو پتہ نہیں، ان کو پتہ نہیں کیا پاس ہوا، مطلب کیا ہے تبدیلی ہے جنس، مطلب کیا ہے؟ مرد مرد نہ رہے، عورت عورت نہ رہے، مخنث مخنث نہ رہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بغاوت ہو، اتنی بڑی تبدیلی، شیطانی ایجنڈا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان لوگوں کو مردود اور ملعون قرار دے دیا، ان پہ لعنت برسائی جو ظاہری ودا قطع کو بدل لے۔ اندرونی ساخت اور ہارمونز کی تبدیلی اور آپریشنز اور سرجری یہ تو بات کا مسئلہ ہے۔ اگر کپڑے بدل لے، مرد عورت کے پہنے، عورت مرد کے پہنے، تو لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، ان مردوں پہ جو عورتیں بن کر گھومتے ہیں اور وہ عورتیں جو مرد بن کر گھومتی ہیں، دونوں پہ لعنت بھیجیں۔ امام الانبیاء جس پہ لعنت بھیجیں وہ کامیاب، اس لیے کہ اللہ کی تخلیق اس میں کوئی تبدیلی، یہ ممکن بھی نہیں ہوتا، یہ تو بس ایک بہرحربی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جو آپریشن ہو جاتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، تخلیق کے ساتھ ذکر کر۔ یہ وہی آیا سورہ شورى یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا،
جس کو چاہے لڑکیاں دے دے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے لڑکے دے دے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، لڑکے اور لڑکیاں دونوں پیدا کر دے ایک ہی گھر کے اندر، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے بانجھ کر دے، کائنات اسے نہیں دے سکتی۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، علم اس کے پاس ہے، قدرت اس کے پاس ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں میں کون راضی ہو رہا ہے؟ اللہ کے فیصلوں میں راضی ہونا سیکھیں۔ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی محنت کا انکار نہیں ہے، مگر کالے کو اپنے کالے پن پہ راضی ہونا چاہیے، گورے کو گورے پن پہ راضی ہونا چاہیے، عربی کو اپنی عربیت پہ اور عجمی کو اپنی عجمیت پہ راضی ہونا چاہیے۔ زمانہ اول کے لوگوں کو وہاں راضی ہونا چاہیے، زمانہ آخر کو یہاں راضی ہونا چاہیے۔ مرد کو اپنے مرد ہونے پہ راضی ہونا چاہیے، عورت کو اپنے عورت ہونے پہ راضی ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک نظام زندگی بگاڑنے والی بات ہے۔ عورت کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا عورت کا ذکر ہوا تحت عبدین من عبادنا صالحین، عورت ماتحت ہوتی ہے، اور مرد کی باری آئی تو فرمایا للرجال علیہن درجہ، اللہ نے فوقیت عطا فرمائی عورتوں کے مقابلے میں مرد۔ اب اس کو کوئی نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں کہ انسانی قانون کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے اور چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسانی قانون ہے؟ یہ انسانی قانون ہے؟ نہیں۔ اسی ممبر میں میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ انسانی قانون کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، چینج بھی کیا جا سکتا ہے، تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ انسانی قانون تو نہیں ہے، یہ مرد بنانا یا عورت بنانا کس کا کام؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تخلیق تو اس کا کام، یہ انسانی قانون تو نہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے فیصلوں میں راضی نہیں ہوتے، منمانی زندگی گزارتے ہیں، ان کا حشر قوم لوط کی طرح ہوگا، اور ہمارے اس نام نہاد قانون کا نتیجہ یہی نکلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اپنے عذابوں سے۔ پتھروں کی بارش، ایسا عمل انہوں نے کیا جو کائنات میں کسی نے نہیں۔ گناہ تو انسان کرتا ہے، کرنا نہیں چاہیے، مگر انسان کرتے ہیں، اس سے پردہ کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بھی کوئی بغاوت ہوگی کہ آپ اس کو قانون بنا کر دیں، آپ اس کو ہتھیار دے دیں، لائسنس دے دیں کہ جو چاہے کرتا پھر۔ میراث میں عورت کا حصہ کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین۔ میراث تقسیم ہونے لگی، پتہ چلا بیٹی نے کہا کہ میں تو قانونی طور پہ لڑکا ہوں، اپنے باپ سے کہا تیرا تو باپ بھی دے گا، میں تو قانونی طور پہ لڑکا ہوں۔ بتائیے پھر کیا ہو؟ اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ نظریہ کیا ہے؟ تعلیم کیا ہے؟ لڑکی کا حصہ بھی مقرر ہے، لڑکے کا بھی مقرر ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے شراب تو حرام ہے، مگر جس کے بعد لائسنس ہو تو دکانیں کھول۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ ہے عرب نے ارباب اختیار و اقتدار کو خدا بنا۔ اللہ کے قانون اور فیصلوں کو تو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا، بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ چوری کیے، ہاتھ کٹے گا، آپ نے کیا کہا؟ اسامہ تجھے لوگ سفارشی بنا کر لے آئے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹو، خاندانی عورت، اللہ کا قانون تو مجھے بھی پابند کرتا ہے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یہ تو دوسری فاطمہ ہے، محمد کی اپنی لخت جگر ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ تو اللہ کا قانون ہے۔
تو اللہ کے قانون میں، اللہ کے دستور میں، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اور جو اس سے بغاوت کرتے ہیں وہ انتظار کریں اللہ کے عذاب. نبی علیہ السلام نے فرما دیا بغاوت ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دے. تو اللہ کی تقسیم پہ راضی کون ہے؟ غریب اپنا رونا رو رہا ہے، مالدار اپنا رونا رو رہا ہے. آج ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں، اس لیے ہم باہم دستوں گریباں ہیں، ہماری کسی سے نہیں بنتی. دیکھیے انبیاء کو اللہ نے منتخب کیا نہ ماننے والوں نے کیا کہا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. ان کو رسول بنائے. یہ تھے اللہ کی رضا کے باغی، اللہ کے قانون کے باغی. ان کو رسول بنائے. مکہ مدینے میں بڑے بڑے لوگ پائے جاتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اہم یقسمون رحمت ربک. یہ رب کی رحمت کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے کیا؟ یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم اپنے حساب سے کرنا چاہتے ہیں. تقسیم تو ہماری چلتی ہے نا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم. جیسے معیشت اللہ تقسیم کرتا ہے، کوئی مالدار ہے کوئی غریب، اس طرح رسالت بھی صرف اللہ تقسیم کرتا ہے. جس کو چاہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالت. یہ مظاہر تھے بغاوت. اللہ نے اس کی مذمت کی کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو. اللہ رب العالمین کا انتخاب صحابہ کرام. ان اللہ اختار اصحابی علی الثقلین سوى النبیین والمرسلین. اللہ نے میرے صحابہ کو چنا ہے، منتخب کیا ہے. اب جو اس پہ راضی نہیں، بے شک ایمان لاؤ، کہتے ہم تو نہیں مانتے. اللہ نے کیا کہا؟ الا انہم هم السفہاء. یہ بے وقوف. دنیا کسی کو بے وقوف کہے یا عقل مند کہے، ممکن ہے وہ عقل مند ہو اور ممکن ہے وہ بے وقوف ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. مگر اللہ جس کو کہتے بے وقوف ہے، اس کے بے وقوف ہونے میں کوئی شبہ نہیں. یہ وہ بدنصیب ہے جو صحابہ کا دشمن ہے. اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے ان کو منتخب کیا، ان کو مقام دیا. اللہ کی ایک اور تقسیم ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے علماء کو منتخب کیا ہے، اپنے دین کے عالموں کو منتخب کیا ہے، مقام دیا ہے، درجہ دیا ہے. وہ خود تھوڑی اوپر چلے جاتے. انداز دیکھیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. انسانوں میں ایمان والے اوپر اور ایمان والوں میں علماء کو اللہ نے بلندی عطا کی. اب کتنے لوگ اس تقسیم پہ راضی ہیں؟ ڈاکٹر کو نہیں کہتے کہ جی بڑا علاج کرا لیا، اپنی سمجھ میں نہیں آتی، ہٹو کرسی سے، کل سے ہم بیٹھیں گے. علماء کے بارے میں بڑا آرام سے کہہ دیتے ہیں. کوئی کہے کہ بھائی کسی عالم سے پوچھ لو، رہنے دو بھیا، ہم نے بڑی کتابیں پڑھی، کیا کرنا، ہم کو جاہل ہے. جیسے وہ کہتا ہے ہمارا کرکٹر، ہم کوئی غلام ہے. بغاوت کرو پھر کہو ہم کوئی غلام ہے. نتیجہ کیا نکلا آپ کو پتہ ہے؟ اس نعرے کا نتیجہ کیا نکلا؟ بچے نے استاد پہ ہاتھ اٹھایا اور اس نے استاد کو مار کر کہا ہم کوئی غلام ہے. بغاوت کرو پھر کہو ہم کوئی غلام ہے. تم تو جدی پشتی غلام ہو، تمہاری نسل غلامی میں گزری ہے اور آئندہ بھی گزرے گی. تو یہ سب بغاوت ہے اور کچھ بھی نہیں. اہل علم کو اللہ نے منتخب کیا، مقام دیا، اس پہ راضی ہونا چاہیے. ہاں اگر ہمیں کسی سے شکوہ ہے تو ڈاکٹر سے بھی شکوہ ہوتا ہے، ہمیں انجینئر سے بھی شکوہ ہوتا ہے، الیکٹریشین سے شکوہ ہوتا ہے. سارے شکوے جو ہے علماء اور قراء سے رہ گئے. اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا سیکھیے. فرمایا ورضا بما قسم اللہ لک. ابو ہریرہ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، تیرے جیسا مطمئن زندگی والا کوئی نہیں ہے. اللہ کی تقسیم پہ راضی.
تو مسئلہ تخلیق کا ہو یا دولت کا ہو، رنگ و نسل کا ہو یا خاندان کا ہو، قیادت اور سیادت کا ہو، کوئی مسئلہ بھی ہو، میرے دوستو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا سیکھیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین حنیف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شخصوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوتے۔ اس میں سے ایک وہ شخص ہے رجلۃ النساء، جو اپنی بداقتہ اور حلیے کے اعتبار سے عورت بنا کرتا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو، جو اپنی بداقتہ کے اعتبار سے عورت بنا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رنگوں پر پابندی لگا دی ہے جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ۔ ہمیں تو آج اندازہ نہیں ہے نا، فتوے تو پھر مل ہی جاتے ہیں ہر طرح۔ پیلا کلر، زعفرانی کلر، جس میں اورنج بھی آتا ہے، جس میں پیلا کلر بھی آتا ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ مگر آج تو پورے ایسے مکاتب ملیں گے سر تا پیر پیلے بنے ہوتے، پیلے شاہ، رنگین شاہ ہوتے ہیں نا جیسے ہمارے یہاں رنگین۔ فرمایا کہ جو مرد ہے مگر عورت کی بداقتہ بناتا ہے جنت میں داخل نہیں، اگر بغیر توبہ کے مرد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک مخنث، ایک ہجڑا، یہ اصلی ہجڑے کی بات ہو رہی ہے، پاکستانیوں کی بات نہیں ہو رہی، اس کے احکامات شریعت میں ہیں۔ ایک دن وہ بیٹھا ہوا، اس نے ایک عورت گزری، کہنے لگا کسی کو اس نے مشورہ دیا یا نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ نے فلاں عورت سے نکاح کرنا ہے، اور وجہ یہ بتائی انہا تقبل باربعین وتدبر بثمان۔ مولانا عبداللہ صاحب سمجھتے ہیں اس چیز، حافظ صاحب بھی سمجھتے ہیں۔ یعنی اس نے اس کے جسم کی ساخت کو بیان کیا کہ جب آتی ہے تو ایسے لگتی ہے اور جاتی ہے تو ایسے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، آپ نے کہا، اس کو آپ نے سخت جملہ کہا، آپ نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ اس کے اندر اس طرح کی کوئی بات ہے ہی نہیں، جذبات اور شہوات کی۔ آپ نے اس کو مدینے سے جلا وطن کر دیا، اور آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ تمہارے گھروں میں نہ آئے۔ اور ہماری قوم کس طرح پہ چل رہی پتہ ہے؟ عمران سلفی صاحب سے پوچھیں، صحافی ان کو پتہ ہے۔ آپ کچھ بول دو نا ہجڑے کو، کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے بھائی، نہ یہ اوپر ہے یا نیچے ہے، ان کی لگ جاتی، ان کی لگ جاتی۔ بتائیے کہ جس قوم کا حال یہ وہ ہجڑے سے ڈر رہی ہے، تو اس قوم کو پھر آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ عرفان شیخ صاحب ان کو پتہ نہیں کہاں بیچاروں کو لے جانا چاہتے ہیں، جس کا حال یہ بنا دیا ہے۔ تو اللہ کی تخلیق سے بغاوت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے وہ اپنے مقام کو سمجھے، پہچانے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ جس کو اللہ نے عورت بنایا ہے اس کو چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کرے، اللہ کی رضا تقسیم پہ راضی رہے، اور جس کے اندر کوئی کوتاہی، کوئی کمی ہے، اللہ کی طرف سے نقص اور عیب ہے، وہ تیسرے درجے کا ہے، اس کو اس پر صابر اور شاکر ہونا چاہیے، احکام شرع کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ صحیح باتیں
نہ صرف بیان کرنے بلکہ آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق نسل نو کی تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔